مشکات شریف جلد 2 صفحہ 513 پہ روایت موجود ہے، عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی عند اللہ مکتوب الخاتم النبیین وان آدم لمنجدر فی طینتی، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم الانبیاء بن چکا تھا، ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نانوتوی نے اس حدیث کو اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو تطبیق دے کے بتایا۔ جو ختم نبوت وہاں ملی تھی اس کا معنی اور تھا، جو ختم نبوت یہاں ملی ہے اس کا معنی اور ہے۔ وہاں جو ختم نبوت ملی تھی وہ مقام والی تھی کہ آپ کو جو رب نے مقام دینا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دے گا۔ جو ختم نبوت یہاں بھی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قاسم العلوم نے مرزیت کا منہ بند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قاسم العلوم کا ادب کرتا، لیکن تو یار نہ کر، مجھے پتا ہے تو نہیں کرے گا، لیکن ایک بات کہتا جاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بزرگوں سے تو پوچھ لے کہ وہ قاسم العلوم کا ادب کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ تو نہیں کرتا، مجھے پتا ہے، بزرگوں سے پوچھ لے۔ سائیں توکل شاہ امبالوی ان کے بزرگوں میں شامل ہے، بہت بڑا بزرگ گزرا ہے ہندوستان میں، توجہ رکھے، توکل شاہ امبالوی، اس کو وہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں، میں اور مولانا قاسم نانوتوی حضور کے پیچھے دوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے میں اندھا دھند دوڑتا ہوں، قاسم العلوم وہیں قدم رکھتے ہیں جہاں حضور قدم رکھتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، حضرت نانوتوی نے اس دین سے آگے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ مولانا سائیں توکل شاہ امبالوی رہ رہے ہیں، اور کون سی کتاب؟ تذکرہ مشائخ نقش بندیہ، صفحہ 527۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کو تو پتہ نہیں چلا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ خیر، موضوع کی طرف آئیں، موضوع ذہن میں ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ علامت اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کثرت سے صلاۃ پڑھے وہی اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ میں نے کہا میرے مدارس زیادہ، میرے علماء زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے جو درود کا ورد رکھتے ہیں، میرے نمازی زیادہ نماز میں آقا کی ذات پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، میرے مسلک کے تبلیغی جماعت والے زیادہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں، اور ان کا ثانی تجھے نظر نہیں آئے گا، پوری دنیا کے اندر فضائل اعمال پڑھتے نظر آتے ہیں، ہر صفحے پر کئی مرتبہ صلی اللہ بولیے 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 صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اور اگلی بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں، میرا کوئی بزرگ بھی درود کا منکر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یوں بھی بتاتا چلا جاؤں، ایسے لوگ بھی دھرتی پر موجود ہیں جو درود شریف کی عظمت کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھنا یہ ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں تفسیر نعیمی تھی یار، کدھر کیا بیگ؟ کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھنا، درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھنا۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہو، کتاب کا نام ہے تفسیر نعیمی۔ کیا نام ہے؟ تفسیر نعیمی۔ بولیے نا یار۔ گجرات سے مفتی جناب جی، ان کا مفتی اعظم پاکستان مفتی اقتدار احمد خان نعیمی، اس کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کی جلد نمبر 16 صفحہ 110 پہ لکھتا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے آپ خود پڑھ لیں، توجہ رکھیں۔ کہتا ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ بتاؤ، درود کو یہ مانتا ہے؟ پڑھتا ہے تو سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اور پھر جناب جی درود ابراہیمی کو ناجائز بھی کہتا ہے،
گناہ بھی کہتا ہے اس درود کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، ناقص بھی کہتا ہے، وہابیوں کا درود بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو اس درود کے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جاہل پیر ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو درود کو سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے پڑھے، جو درود کو ناجائز کہے، جو درود کو گناہ کبیرہ کہے، جو درود کو مکروہ تحریمی کہے، جو گناہ سمجھے اس کو جناب جی ناقص کہے، کیا وہ درود کا قائل ہو سکتا ہے؟ نہیں میرا دوست، میں اس کو درود کا قائل نہیں مانتا۔ اگر یہ درود کا قائل ہے، کائنات میں درود کا منکر کون ہے؟ پھر مجھے کہنے دیجئے، حضرت امام زین العابدین نے جو فرمایا تھا، علامت اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصداق اہل سنت دیوبند والے ہیں۔ اس دور میں سرکار کی ذات پہ درود سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، ان کی تبلیغی جماعت بھی زیادہ ہے، فضائل اعمال بھی پوری دنیا میں رب العالمین کے قرآن کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ہر صفحے پہ کئی مرتبہ آقا کی ذات پہ درود لکھا ہوا ہے۔ جب ہم زیادہ پڑھنے والے، نماز بھی ہمارے لوگ زیادہ پڑھے، نماز میں سرکار پہ درود بھی زیادہ پڑھا جائے، پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں زیادہ درود کون پڑھنے والا ہے؟ درود کو نجائز کہنے والا کون ہے؟ درود کا عاشق کون ہے؟ درود کا دشمن کون ہے؟ یہ صرف ایک کتاب نہیں، میں ایسی کئی کتابیں پیش کر سکتا ہوں جس میں ان لوگوں نے درود کو نجائز لکھا ہے، درود کو ناقص لکھا ہے، درود کو گناہ کبیرہ لکھا ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیے درود کا عاشق کون ہے؟ درود کا منکر کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اب بھی آپ کہیں گے کہ یہ درود زیادہ پڑھتے ہیں؟ بولیے نا یار، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا پروگرام ہے؟ ان کو کہیں کہ یہ بڑے درود کے عاشق ہیں؟ یہ تو سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب آؤ حوالہ پڑھو، حوالہ اگر کتاب میں نہ ہو، جو سزا چور کی وہ میری، اگر کتاب میں حوالہ موجود ہو پھر مولوی سے پوچھنا تجھے سپیکر میں نبض کا پتہ نہیں ہے؟ اوہ ایدے چھ نبض ہوں دیئے، اوہ ہاتھ تا اتھے رکھ جیتھے نبض ہوئے ہیں؟ اس میں نبض نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کمال نہیں؟ بیچارے نبض چیک کرن گا سپیکر پھد دی بیٹھے، اور تینوں اور کئی شے نہیں لگتی نبض دیکھن واسطے، سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے۔ میں نے کہا واہ، توجہ رکھیں، اس نے صحیح کہا۔ اگر بجلی نہ ہو تو اس دن صلاۃ کی چھٹی ہے، ہوتی ہے، چھٹی ہے نہیں؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے، اور جب بجلی نہیں ہے تو پھر نبض چیک کرنے کی لوڑ ہی کہیں نہیں، پھر چھٹی ہے اس دن، موج کر میں کے۔ توجہ رکھے، میں کہہ رہا تھا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسے میرے استاد محترم فرما رہے تھے، میں انہی کی بات پہ کچھ تھوڑا سا حاشیہ لگا کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ توجہ رکھے، میں نے کہا امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اذا رأیتم اختلافا فاتبعوا السواد الاعظم، جب تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر سواد اعظم کو پکڑنا۔ توجہ رکھے، سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا علماء سے، مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشہۃ اللمعات سے جواب ملا، مجھے ملا علی قاری کی مرکات سے جواب مل گیا۔ میں آگے آتا ہوں، میں نے کہا مجھے انوار ساتیہ مولوی عبدالسمیع رام پوری کی لکھی ہوئی اور جس پر تقریر مولوی احمد رضا خان کی ہے، اس کتاب سے جواب مل گیا۔ سواد اعظم کہتے ہیں جس طرف علماء کی اکثریت ہو۔ سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ بولیے بولیے، میں بات آگے لے چلنا چاہتا ہوں۔ سواد اعظم کہتے ہیں جس طرف علماء کی اکثریت ہو، یعنی آقا یوں فرمانا چاہتے ہیں جس مسئلے میں علماء کی اکثریت ہو اس مسئلے کا ساتھ دینا، جہاں اکا دکا ہو اس مسئلے کو چھوڑ دینا۔ میں نے کہا پھر بات سمجھ آ گئی، پورے پاکستان کے اندر مدارس کا حساب لگا لے، اگر مدارس میرے ڈھیر ہو، علماء میرے زیادہ ہو، اگر میں پورے پاکستان میں اپنے علماء زیادہ دکھا جاؤں، پھر آپ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساتھ میرا دینا پڑے گا۔ اگر یہ اپنے علماء زیادہ دکھا جائے، رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات بڑی جرت سے کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنے سارے مدارس اکٹھے کر لے، سارے مدارس۔ وہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں وفاق کا مسئول ہوں، مجھے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا پڑا۔ وفاق المدارس پنڈی کے قاضی عبدالرشید سے فرمانے لگے کہ مجھے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا پڑا، تو میں ایک
جو ہی اندر داخل ہوا تو طالب علم اکٹھے ہو گئے، مجھے کہنے لگے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے. کہا میں نے کہا یار بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھو مولوی صاحب اندر آیا نہیں اور پہلے ہی پوچھنے لگے حضرت کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے. میں نے کہا جی وہ محتمم صاحب سے. او قبر ہے جی. میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو بڑے قریب ہوئے اور اب او قبر ہے. میں نے محتمم سے پوچھا یار تیرے لڑکے بہت اچھے تھے، میں اندر آیا ہوں تو کہتے ہیں او بہت کیا جانا ہے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے. اور جب میں نے انہیں بتایا کہ محتمم صاحب سے میں نے کہا او قبر ہے، تو یہ مجھے سمجھ رہے نا مراد ختم پوچھ لیا ختم تو نہیں گیا.